اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ یوسف علیہ السلام کے کنویں میں جانے کے بعد اس میں روایت کے اندر اختلاف ہے کہ آپ اس کے اندر 3 دن رہے یا اس سے زیادہ دن رہے، لیکن کیونکہ بھائی جو تھے وہ سراسر وہ مسلسل جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی خبر گیری بھی کرتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی وہ دیکھتے رہتے کہ اب یوسف آگے کیا کرتا ہے، کیونکہ خواب کا یقین انہیں بھی تھا کہ جو خواب یوسف نے دیکھا ہے اس کی تعبیر انشاءاللہ وہ مکمل ہونی ہے۔ اب وہ اس انتظار میں تھے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلا مرحلہ جو یوسف کا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو وجاءت سیارۃ، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، میں آج پڑھ رہا تھا کہ دیکھے یہ رب کا اصول، یہ قدرت ہے اس کی، جو خواب دیکھا ہے وہ اچھا ہے، لیکن اس خواب کی جو تعبیر ہو رہی ہے وہ بڑی غمناک ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو بٹھانا تو مصر کے تخت پر ہے، لیکن یوسف کو تخت مصر پر بٹھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، باپ سے دور بھی کیا جا رہا ہے، بھائیوں کی بے وفائی بھی ہو رہی ہے، راستے کے تمام معاملات جو ہے وہ بھی ایک غلامانہ طریقے سے کیے جا رہے ہیں، پھر اس جس تخت پر رب نے بٹھانا ہے اس ملک کے اندر ان کو بیچا بھی جا رہا ہے۔ تو یعنی خواب تو اچھا ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہونے والی ہے، لیکن اس تک پہنچانے کے لیے جو رب نے راستہ اختیار کیا ہے، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یوسف کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا ایک افسوسناک اور بڑی ایک دکھ اور دکھی ایک داستان ہے، لیکن اس دکھی داستان کا جو آخرت ہے، جو اس کا اینڈ ہے، جو انجام ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب اکیلے وہاں پہ پہنچ گئے نا، اب مصر میں تو تنہا پہنچے تھے اور غلام کی حیثیت سے پہنچے تھے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو پیچھے سے بلایا تھا تو ان کے جو جتنے مرد تھے نا خاندان کے وہ 390 تھے۔ جب خاندان کو آپ نے بلایا تھا نا بادشاہ بننے کے بعد، 390 لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے 390 کے 3 سے 90 مردوں کو جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم تو 1,24,000 باتیں کرتے ہیں نا، یہ 1,24,000 ہے، یعنی جتنے مرد یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر اپنے خاندان کے اندر بلائے تھے 390 لوگ تھے، سارے کے سارے نبی تھے، اور ان کی جتنی عورتیں تھیں، 390 تو مرد تھے وہ سارے نبی بنے، لیکن جتنی عورتیں تھیں اس گھر کی، اس خاندان کی، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق کا مرتبہ عطا فرمایا تھا، یعنی ساری کی ساری صدیقات تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح اس امت کے صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی اس مقام اور مرتبے پر ہے، تو اسی طریقے سے اس امت کے اندر نبی وہ بنے جو مرد تھے ان کو نبوت عطا فرمائی، جو عورتیں تھیں انہیں صدیق کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وجاءت سیارۃ، اب ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے تو ایک قافلہ جو ہے وہاں نکلا۔ اچھا، قافلے کے اندر ایک شخص ہوتا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس کو آگے بھیج دیا جاتا اور وہ آگے جا کے پانی تلاش کرتا، اگر پانی نہ ہوتا تو وہ کنواں کھود کر پانی کا انتظام کرتا، تاکہ سارے ہلاک ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ایک شخص آگے جا کے انتظام کرتا رہے۔ تو وہ جب شخص جو آگے نکلا اس نے آ کے جو ہے وہ دیکھا کہ کنواں یہاں پہ ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ قافلہ جو ہے وہ روایت کے اندر آتا کہ یہ راستہ بھٹک گیا تھا، کیونکہ جا مصر رہا تھا، یہ مدین سے نکلا تھا، اور نکلتے نکلتے راستہ بھٹکا۔ اب دیکھیں، مجھے آپ بتائیں، خدا کی قدرت دیکھیں، سارا پورا قافلہ بھی راستہ بھٹک سکتا ہے؟ بھائی چلو ایک بندہ بھول جائے، 2 بندے بھول جائے، 5 10 بندے بھول جائے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سارا کا سارا قافلہ ہی راستہ بھول جائے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، انسان اپنی سوچتا ہے، رب کی اپنی تقدیر ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ سارا قافلہ ہی راستہ بھول گیا۔ اب ہوا کیا، اب جب قافلہ راستہ بھولا تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، انہوں نے کہا یار انجان راستہ ہے، چلو یہاں سے کوئی پانی تلاش کر لے، شاید مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جو بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کنویں پر پہنچا تو ہوا کیا، وجاءت سیارۃ، اور وہاں پہ قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا بھی جا کے پانی تلاش کر۔ وہ جب اس کنویں پہ آیا فادلی دلوا، اور اس نے کنویں کے اندر جب اپنا ڈول لٹکایا تو ڈول لٹکانے کے بعد یوسف علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ ٹھیک ہے، اب یوسف علیہ السلام نے جب اس کنویں کے اس رسی کو پکڑا، ڈول کو پکڑا، اور آپ جب اس نے کھینچا اوپر تو آپ کنویں سے باہر تشریف لے آئے، تو قالا، اب دیکھنے کے بعد اس کی تو آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ظاہر اتنا حسین و جمیل اور اتنا خوبصورت ایک بچہ
یا بشرا ھذا غلام، وہ اس کی تو آنکھیں جب کھلی تو اس کے بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا بشرا ھذا غلام، کہ مبارک کو ساروں کو، یار یہ کتنا خوبصورت بچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے عطا فرمایا ہے۔ یار دیکھیں، جنہوں نے ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے نا، ان کا کہنا تو چلو بنتا ہی ہے، ان کا کہنا بنتا ہی ہے۔ جب اللہ کا نبی امام الانبیاء انہیں دیکھ کر حیران ہے تو پھر باقی عوام تو پھر باقی عوام ہے۔ حضرت شیخ سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی دل کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں یوسف علیہ السلام کو دیکھوں، لیکن وہ پریشان اس بات پر تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھنے کے بعد عورتیں انگلیاں کاٹ بیٹھے، ایک شخص کو دیکھنے کے بعد 3 مہینے بھوک ہی نہ لگے۔ یہ بھی روایت موجود ہے کہ جب غلہ ختم ہونے پہ آ گیا تھا نا، آخری 7 سال جب جمع ہوا تھا، اور آخری 7 سالوں کے آخری جو 3 ماہ رہ گئے تھے، کہا تو ختم ہونے والا تھا، لیکن غلہ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث جیسی بھی ہو فضائل کے اندر قابل قبول ہوتی ہے، جہاں پہ نبی کی فضیلت کی بات ہو نا، پھر وہ کہتے ہیں وہ اپنا سند کو نہیں دیکھا جاتا ہے، پھر نبی کی شان کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب آخری 7 سالوں کے آخری سال تھا اور ابھی 7واں سال ختم ہونے سے 3 مہینے پہلے غلہ ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار غلہ ختم ہونے والا ہے، 3 مہینے عوام بھوک کیسے نکالے گی، یہ 3 مہینے کیسے ٹائم نکلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے یوسف انہیں اپنا جلوہ دکھا، 3 مہینے ایسے تجھے دیکھ کر بھی گزار لیں گے۔ اچھا سوال یہ ہے، یوسف علیہ السلام کو تو پہلے بھی دیکھتے تھے، یوسف علیہ السلام کو پہلے بھی دیکھتے تھے، تو یہ کون سا جلوہ تھا جو یوسف نے دکھایا اور 3 مہینے بھوک ہی نہیں لگی ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلے دیکھتے ضرور تھے پر توجہ نہیں کی تھی، رب نے توجہ ہٹا کے رکھی، ٹھیک ہے نا۔ اب جب آئے نا غلہ لینے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی توجہ ہی جناب کیا کی، یوسف علیہ السلام کی طرف کروا دی، جیسے انہوں نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو جس نظر سے دیکھا تھا پہلے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں جب جیسے آتے گئے جو یوسف کو دیکھتا گیا 3 مہینے تو انہیں بھوک نہیں لگی ہے۔ اچھا شیخ سری سکتی فرماتے ہیں میرے دل کی بڑی خواہش تھی کہ یار میں یوسف کو دیکھوں۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا سری تجھے میرے یوسف کے بارے میں شک ہے؟ اچھا کمال کی بات ہے اس امت کا بندہ اور اس کے خیال کا پتہ پچھلے نبی کو لگ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے، بھائی یعقوب علیہ السلام تو پچھلی امتوں کے ہیں، نبی ہے، اور فاصلہ بھی کتنا ہے، ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، اور اس امت کے ایک بندے کو خالی خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یوسف کیسے ہوں گے۔ ایمان تو تھا کہ کیسے ہے، لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو دیکھ کے بندہ 3 مہینے جناب اللہ اس کو ہوش ہی نہ رہے یا ان کو بھوک ہی نہ لگے۔ اس بات کا پتہ پچھلی امت کے نبی کو لگ رہا ہے کہ امام الانبیاء کی امت کا ایک شخص یہ سوچتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا سری تجھے میرے یوسف کے بارے میں شک ہے؟ ہاتھ جوڑے، حضور شک نہیں ہے، صرف پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ ہوگا کیسے یا ہوا کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دکھاؤں تجھے یوسف؟ کہا جی پھر دکھا دے۔ خواب کی بات ہے یار، جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھا انہوں نے ڈائریکٹ ہی دیکھا ہے، لیکن یہ تو خواب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ خواب کے اندر یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کیا اور یوسف علیہ السلام سامنے آئے نا، فرمایا سامنے آنے کی دیر تھی، اس کے بعد خواب کے اندر یوسف علیہ السلام کو دیکھا حضرت شیخ سری سکتی نے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام بھی چلے گئے، یوسف علیہ السلام بھی چلے گئے، فرمایا 3 مہینے تک شیخ سری سکتی کو جو ہے وہ ہوش نہیں آیا ہے۔ ہوش کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے، ہوش کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کا چہرہ، یوسف کی جو ساری باتیں یا یوسف کا جو حسن و جمال دیکھا تھا، 3 مہینے تک شیخ سری سکتی کو اپنا ہوش ہی نہیں آیا۔ 24 گھنٹے ان کے دماغ کے اندر صرف یہی بات رہی کہ نہ کھانا یاد رہا نہ پینا یاد رہا۔ تو میں ایسے 3 مہینے ان کو بھی بھوک نہیں لگی تھی، تو نے تو خواب میں دیکھا تیرا یہ حال ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھا ہے پھر وہ تو ڈائریکٹ ہی تھے جی، وہ تو دل کیا تو پھر ویسے مجبور ہو گئے تھے۔ نہیں آپ دیکھیں نا جی، قرآن مجید جس کے حسن کی تعریف کرے، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ الفاظ آگے آنے والے ہیں۔ عورتوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ خدا کی قسم یہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان اتنا حسین نہیں ہو سکتا، ایسی خوبصورتی انسان میں کیسے آ سکتی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان ویسے حیران رہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا بشرا، وہ جس بندے نے ڈول سے نکالا تو یوسف علیہ السلام جب جیسے باہر تشریف لائے، ھذا غلام، اس نے کہا یار اتنا خوبصورت بندہ، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، الفاظ کیا ہے؟ فرمایا انہوں نے اپنے سامان کے اندر یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، ٹھیک ہے جی۔ یوسف کا چھپانا بنتا بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں پہ لوگ ایک کیا کہتے ہیں پیالے پہ ایک کولی پہ مر جاتے اس کو بھی چھپا لیتے ہوں، اس دور کے اندر جہاں پہ گلاس بھی کسی کے پاس نہیں تھا، وہاں پہ یوسف جیسی قیمتی خزانہ مل جائے، چھپانا بنتا بھی تو ہے نا۔
برادران یوسف بھی آمنے سامنے آگے پیچھے پھر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام قافلے کے پاس آئے، یعنی ان کو قافلے والوں نے ان کو لے لیا، تو یہ ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا جناب جو یہ بچہ آپ کے پاس آیا نا، یہ ہمارا غلام ہے، آپ اسے خریدنا چاہے تو خرید سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اتنا دور لے جائے کہ واپس نہ آ سکے، کیونکہ وہ بھیڑیا تھا نا، بھیڑیا بھی اپنی رنگ دکھا ہی رہا تھا نا، شیطان والا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھے برادران یوسف پر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ خود قرآن نے کر دیا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور میں پہلے بھی آپ کو ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کو برادران کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہو، ان کے بھائیوں کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہو، اور بھائیوں کو یوسف کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو کچھ کیا ہے وہ شیطان نے کیا، اور رب کی تقدیر یہی تھی، یہ اتنا بڑا حادثہ ہونا تھا تب جا کے یوسف علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یا خزانے قافلے والے، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے۔ آگے ہوا کیا، فرمایا واشراہ بثمن بخس دراہم معدودہ، فرمایا کہ انہوں نے کہا جناب آپ یہ ہمارا غلام ہے، آپ اسے لے جائیں، شرط کیا ہے، یہاں نہیں رکھیں گے، نہ یہاں اس کو بیچیں گے، اس کو دور لے جائیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ویسے مصر جا رہے ہیں، کہا جی مصر ان کو لے جائیں۔ کہا اس کے پیسے کتنے ہیں، کہنے لگے جی بخسن، بخسن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی قیمت سے، اصل قیمت سے تھوڑی کم قیمت دے دینا۔ یوسف کی انہوں نے قیمت کتنی لگائی، دراہم معدودہ، صرف 20 روپے۔ کتنے، 20۔ یوسف کی قیمت 20 روپے۔ کوئی سوچ سکتا ہے، ہاں جب بے قدرے لوگ ہو نا تو پھر یوسف کی قیمت 20 روپے ہی ہوتی ہے۔ ہاں بے قدرے تو ہے نا، انہیں کیا پتا کہ یوسف کیا بننے والا ہے، تو بے قدروں کے ہاتھ میں تھے تو انہوں نے کہا جناب 20 روپے کا لے لے، 20 روپے کا یوسف آپ کے سامنے پیش ہے۔ لیکن وہ وقت بھی تو کس قدرت نے دکھایا ہے نا کہ جب یوسف جیسا بندہ بھی 20 روپے کے اندر بکا ہے۔ میں نے دیکھا ہے دولت کو ہنسی، میں نے دیکھا ہے دولت کو بڑی ہنسی شانوں پر، ٹھیک ہے، ستم ضریب پیغمبر خرید لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ دولت اتنی گندی شے ہے کہ یہ تو نبیوں کو خرید لیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمایا انہوں نے 20 روپے کے اندر دراہم معدودہ، چند سکوں کے اندر، ٹھیک ہے جی، روایت کے اندر 20 درہم کے اندر انہوں نے بیچا، اور بیچا کیوں، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دلچسپی ہوتی تو اول تو بیچتے نا، ٹھیک ہے، اگر بیچتے بھی صحیح تو کم سے کم یہ تو دیکھ لیتے کہ بیچ کس کو رہے ہیں، اتنا بڑا شاہکار ہے اور اس کو 20 روپے کے اندر بیچ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہاں قیمت 20 روپے ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ آگے قرآن خاموش ہے کہ راستے کیسے طے ہوا، پھر وہ کس طریقے سے گزرے، پھر کیسے کیسے گزرے۔ ہاں یہ روایت کے اندر ضرور آتا ہے جہاں جہاں سے قافلہ گزرا ہے، سارے قافلے کو چھوڑ کر جہاں جس اونٹ پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس اونٹ کے اوپر بدل بھی ویسے ویسے چلتا رہا ہے۔ سبحان اللہ ہے جی، یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے کہ رب اپنے نبی کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ حضور گئے نا، حضور نے 2 سفر کیے، یمن کی طرف بھی کیا اور شام کی طرف بھی کیا ہے۔ دونوں سفروں کے اندر حال یہ تھا کہ جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ بدل ضرور ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو غلام بھیجا تھا نا تو اس کو یہ کہا ذرا راستے میں دیکھتے آنا کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اور واپسی جب غلام آیا نا اس نے آ کے کہا، اس نے کہا ساری باتیں چھوڑے، میں نے تو یہ دیکھا ہے سارے رستے کے اندر یعنی مکہ سے لے کر شام تک اور شام سے واپسی مکہ تک ہم نے دھوپ کے اندر سفر کیا ہے، پر محمد عربی جہاں سے گزرے ہیں ٹھنڈ کے اندر ہی گزرے ہیں۔ ہاں ان کو رب نے دھوپ نہیں لگنے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کمال کی بات ہے، نازک نبی اتنا ہے کہ دھوپ نہیں لگنے دیتا، اور امتحان اتنے بڑے بڑے لیتا ہے کہ روز نبی کو تکلیف دی جاتی ہے۔ نبی کی نزاکت یہ کہ دھوپ ہی نہ لگنے دے، اور آزمائش کی بات آ جائے تو طائف کے اندر پتھر لگ جائے پھر بھی کائنات کو کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ نازک اتنا ہے کہ جناب زمین پر سایہ نہیں پڑنے دیتا ہے، اور تکلیف امتحان کتنا بڑا ہے کہ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو جائے، خون مبارک نکل آئے، پھر بھی اس کے باوجود خاموشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان کے اندر فرق ہوتا ہے، نزاکت ناز کے اندر اور امتحان کے اندر فرق تو ہے نا۔ اولاد کے ساتھ پیار ضرور کیا جاتا ہے پر امتحان کے اندر بوٹی نہیں لگوائی جاتی ہے، امتحان خود پاس کرنا پڑتا ہے۔ ہوا کیا، اب یوسف علیہ السلام یہاں سے چلے اور بازار مصر کے اندر، مصر کے بازار میں آئے۔ یہاں پہ آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا نا تو دیکھنے والوں کا اتنا رش تھا کہ پورا مصر کا بازار جو خالی ہو گیا تھا، جو بھی آتا یوسف کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں تک وہ وقت آیا کہ مالک ابن زار جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے آپ کی باقاعدہ ٹکٹ لگا دی تھی
اس نے کہا جس نے یوسف کو دیکھنا ہے 1 روپیہ لے کے آئے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھنے والوں کا رش پھر بھی ختم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے دن اس نے ٹکٹ بڑھا دی, اس نے کہا جی جس نے یوسف کو دیکھنا ہے 2 روپے لے کے آئے. ظاہر اس دور کی بات ہے, کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن کے اندر 6-6 لاکھ بندہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے آیا ہے. حالانکہ اتنی آبادی تو مصر کی بھی نہیں تھی, لیکن کیونکہ یوسف کا چرچا بڑھ چکا تھا, یعنی بات اتنی آگے نکل چکی تھی کہ جسے پتا چلتا کہ ایسا حسن کا شہنشاہ ایک فرشتہ ہی ہے جو یہ زمین پر جو ہے وہ اتر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ظاہر ہے وہ دیکھنے کے لیے تو آتے رہے سارے. پھر ہوا کیا, یوسف علیہ السلام کی قیمت جب لگائی گی نا, ہم سارے ہم کی ہارے کی خواہش تھی کہ یار یوسف شاید ہمیں مل جائے. بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود اعلان کر دیا تھا, کہا جو مجھے لے کے جائے گا سب سے بڑا خوش نصیب ہوگا. سبحان اللہ. یہ آپ نے خود فرمایا تھا, فرمایا جو مجھے لے کے جائے گا سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود اب کون خریدے اتنے بڑے کو؟ بولی کہاں سے شروع ہوئی, بات کہاں تک جا ختم ہوئی. پھر روایت کے اندر آتا پھر کوئی اور تو خرید نہ سکا. ٹھیک ہے جی. جو وقت کا بادشاہ تھا یعنی وزیر اعظم تھا, وہ خریدنے کے لیے آیا. تو اس نے کتنی قیمت لگائی ہے یوسف علیہ السلام کی؟ آپ کے مقابلے کے اندر ایک مرتبہ سونے کے ساتھ آپ کو تولا گیا, پھر چاندی کے ساتھ آپ کا وزن کیا گیا, پھر ریشم کے ساتھ آپ کا وزن کیا گیا, پھر مشک اور زعفران کے ساتھ آپ کا وزن کیا گیا. 4 مرتبہ یوسف علیہ السلام کو 4 چیزوں سے تولنے کے بعد عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا ہے. سبحان اللہ. کیا مہنگا سودا کیا ہے؟ مہنگا سودا کیا ہے. جس کے قدموں کی خاک اس کائنات سے زیادہ افضل ہو, اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے جی. سستا, پھر بھی سستا سودا ہے. ساری کائنات بھی اگر عزیز مصر دے دیتا نا مالک ابن زار کو, تب بھی یہ سستا سودا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک جو تھی نا یوسف علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی ہے وہ بھی عرش الہی سے زیادہ افضل ہے. ہمارا نبی تو پھر بھی ہمارا نبی ہے نا. اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگ جائے وہ خاک بھی عرش الہی سے زیادہ افضل اور اعلیٰ. ٹھیک ہے. یہ 4 چیزوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا ہے. کون سی چیزیں؟ ایک طرف سے یوسف کو بٹھایا گیا, دوسری طرف سے سونا رکھا گیا. جب برابر تل گیا تو اس کو سائڈ پہ رکھنے کے بعد پھر چاندی لائی گئی. چاندی, پھر یوسف علیہ السلام ایک سائڈ پہ بیٹھے, دوسری طرف سے پھر چاندی کو رکھا گیا, برابر تولا گیا. پھر چاندی اتارنے کے بعد پھر ریشم لائی گئی, ریشم کے کپڑے. ٹھیک ہے جی. ریشم کے کپڑے ایک طرف رکھے گئے, یوسف علیہ السلام کو پھر رکھا گیا, پھر تولا گیا, کپڑے برابر ہوئے, پھر کہا جی زعفران اٹھا کے لاؤ. ایسے کتنے روپے تولا ہے؟ 25-30 ہزار روپے. کسی پاس ہی نہیں گیا. 30-35 ہزار تو آج کل تولا چل رہا ہے, تولا, کلو نہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ جانے کلو پتہ نہیں کتنے تولے ہوندے نے. تو کہنے کا مقصد ہے تسی ایتھو حساب لاؤ کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ماشاءاللہ کتنے حساب سے خرید کے گیا ہے. وہ کہتے تھے نا قدر یوسف تا معلوم ہویا بایا مصر گیا نو, تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبرہ وچ پیا نو. ٹھیک ہے جی. یوسف کی قدر تو پھر عزیز مصر نے پائی ہے نا. ٹھیک ہے جی. پورا زعفران ایک طرف رکھا گیا ہو, یار یوسف علیہ السلام کا کم سے کم وزن بھی چلو لگا لے. ٹھیک ہے جی. جسمانی بشری آخر تقاضا تو ہے نا, کم سے کم بھی لگا لے تو من کھن وزن تو ہوگا نا. تو 1 من زعفران تب رکھا گیا ہوگا, 1 من کے کپڑے وہاں رکھے گئے, 1 من سونا رکھا گیا, 1 من چاندی رکھا گیا, تب جا کے یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جا کے اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا ہے. آگے پھر جا کے انہوں نے گھر کے اندر جو باتیں ہوئی پھر وہ کل انشاءاللہ اس کے مطابق پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.